ہم پہنچے ہیں جماعت اسلامی کے جو ٹاؤن چیئرمین ہیں رضوان سمی صاحب، آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ جس طرح ہم نے مارٹن کوارٹر جہانگیر روڈ کے سے ملکہ جتنے بھی علاقے ہیں، خصوصاً جناح ٹاؤن کے میں یہ علاقے آتے ہیں، اور جیل روڈ سے پیابی جانے والا روڈ، اور اس طرف کے جو علاقے ہیں، یہاں پہ ہم جب گراؤنڈ پہ پہنچے تو عوام یہاں پہ احتجاج کرتے ہوئے نظر آئی، خاص طور پہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ، گیس کی شارٹیج، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اب تو جو پانی کا ایک مسئلہ جو بحران سامنے آ رہا ہے، بوند بوند پانی کے لیے شہری جو ہیں وہ ترس رہے ہیں اور احتجاج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ بنیادی طور پہ سب سے پہلے یہ تین جو مسئلے ہیں، اس کے اوپر میں جاننا چاہوں گا کہ یہ مسئلے کیسے حل ہوں گے اور عوام کو اس اذیت اور پریشانی سے کیسے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ دیکھیں، بجلی اور گیس دونوں تو فیڈرل گورنمنٹ کے ایشوز ہیں، اس کا تو لوکل گورنمنٹ سے، بلدیات کے اور ٹاؤن چیئرمین اور یو سی چیئرمین کے ڈومین کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کراچی کی بدقسمتی یہ ہے کہ کراچی ڈیوائیڈڈ ہے بہت سارے سیگمنٹس میں۔ کچرے کی بات کریں آپ تو یہاں پہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ موجود ہے۔ پانی کی بات کریں تو کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن موجود ہے۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن میں بھی آپ کے پاس یہ موجود ہے کہ بلک کی سسٹم الگ ہے، WTM الگ ہے، CTM الگ ہے، آپ کے پاس ڈسٹریبیوشن کی لائن الگ ہے۔ تو یہ سارے مسائل جب ہمارے پاس ہم جب کنفرنٹ کرتے ہیں ہم ان سے، تو پتہ چلتا ہے کہ بلدیات کے نمائندوں کی تو وہ جو ان کے اختیارات اتنے زیادہ محدود کر دیے گئے ہیں کہ عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ عوام جو احتجاج کرنے والے بجلی کے بل باقاعدہ جو بھرے ہوئے ہیں، وہ پیڈ بل ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں، وہ دکھا رہے ہیں کہ بجلی کے بل باقاعدگی سے بھرے جا رہے ہیں، اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ دوسرا یہ بتائے گا کہ موسم سرما میں عام طور پہ پانی کی کمی کا مسئلہ نہیں پیش آتا تھا کراچی میں، لیکن اس مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانی جو ہے تقریباً پچھلے 10-15 دنوں سے بہت زیادہ بحران و شدت اختیار کر رہا ہے۔ لوگ زیادہ پریشان ہیں، پانی کے حوالے سے بہت زیادہ لوگ اس وقت پریشانی کا شکار ہیں۔ آئے دن کبھی BRT کی وجہ سے واٹر کارپوریشن کی لائنز پھٹ جاتی ہیں، کبھی واٹر کارپوریشنز کی لائنوں کے پھٹنے کی وجہ سے BRT کے پلر خراب ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں کا آپس میں کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے، حالانکہ دونوں سندھ گورنمنٹ کے تحت ہی کام کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ کراچی میں جو نعمت اللہ خان صاحب کے دور کے بعد کوئی بھی پانی کی لائن جو کنالز ہب سے اور جو گھر وہاں سے دریائے سندھ سے آنی تھی، کلری سے اور کینجر سے جو آنی تھی، وہ آج تک نہیں ہو سکی۔ 2004 میں جو ہم پروجیکٹ اپروو کر کے گئے تو 2025 آنے والا ہے، ابھی تک وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکا۔ اچھا، اسی جناح ٹاؤن میں، اسی علاقے میں مارٹن کوارٹر جہانگیر روڈ کے طرف کے یہ علاقے، جن گلیوں میں ہم گئے، جن رہائشی علاقوں میں ہم اندر گئے، وہاں کا انفراسٹرکچر بالکل ہی تباہ نظر آ رہا تھا، سیوریج تباہ حالی کا شکار نظر آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ صدیوں سے وہاں پہ کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوئے۔ تو وہاں پہ یہ جو مسئلہ ہے بنیادی طور پہ، چلو مین روڈ KMC کا ہے، تو یہ جو علاقائی جو گلیاں اور جو محلے ہیں، ان کی بہتری کے حوالے سے آپ کے پاس کیا اقدامات ہیں؟ لوگ ہمیں بڑے مایوس نظر آ رہے تھے اس حوالے سے۔ لیکن ترقی کا سفر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، لیکن وہ یکسر اور یکدم نافذ نہیں ہو سکتا۔ آپ خود اس بات کی گواہی دیں گے، آپ نے خود ایسا کہا کہ صدیوں سے وہاں کام، تو 20 سال سے تو کام ہوا ہی نہیں ہے، نہ سڑکوں پہ، نہ سیوریج پہ کام ہوا ہے، نہ پانی کی سپلائی پہ کام ہوا ہے، نہ پیچ ورک پہ کام ہوا ہے، نہ سڑکوں پہ کام ہوا ہے۔ اب 20 سال سے اگر کام نہیں ہوا تو جماعت اسلامی کے ٹاؤنز کو وجود میں آئے ہوئے 1 سال 2 مہینے ہوئے۔ 1 اکتوبر 2023 کو ہم کو چارج ملا تھا، جب ہم کو ایڈمنسٹریٹو پاور ملی، اور آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں دسمبر 2024 میں۔ 1 سال 2 مہینے ہم کو ابھی مکمل ہوئے، تو ظاہر سی بات ہے 14 مہینے میں ہم 20 سال کا کام تو نہیں کر سکتے، یہ ممکن نہیں ہے، بیانڈ ہیومن کیپیبلٹی ہے یہ۔ الحمدللہ جا رہے ہیں، کر رہے ہیں، سکولز بھی ہیں ہمارے پاس، پارکس بھی ہیں، نالے بھی ہیں، سیوریج لائنز بھی ہیں، ڈسپینسریز بھی ہیں، لائبریریز بھی ہیں، اسٹریٹ لائٹس بھی ہیں، اور ملبہ بھی ہے، کچرا بھی ہے، ساری ڈومینز ہیں، اور وسائل تھوڑے سے ہیں۔ اس کو وائزلی ڈسٹریبیوٹ کرنا پڑے گا کہ جتنی سیوریج کی لائنز ہیں وہ انشاءاللہ ریہیبلیٹیٹ کریں گے۔ کراچی کا ڈائلیما کیا ہے؟ کراچی کا ڈائلیما یہ ہے کہ آپ کراچی میں جائیں تو کنٹونمنٹ بورڈز، پھر LDA، پھر MDA، پھر کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن، پھر KDA، پھر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ، پھر ٹاؤنز، پھر KMC، پھر اس کے بعد یہ جو آپ پٹیل پاڑا اور سارا علاقہ بتا رہے ہیں جہانگیر، یہ PWD کے انڈر میں آ رہا ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر میں ادارہ آ رہا ہے، جو کہ پاکستان بننے کے بعد اس وقت ایک کیپٹل شفٹ ہو گیا، اور یہ تمام علاقے جتنے کوارٹرز کے علاقے ہیں، یہ پاکستان کوارٹر ہو گئے، مارٹن کوارٹرز ہو گئے، یہ سب ابھی تک فیڈرل گورنمنٹ PWD اون کرتا، اور PWD فزیکلی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ یقیناً رضوان صاحب، جس طرح آپ نے نشاندہی کی کہ مختلف اداروں کے انڈر میں یہ علاقے آتے ہیں، اور دوسرا کراچی کا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ وفاقی حکومت کسی اور جماعت کی ہوتی ہے، صوبائی حکومت کوئی اور ہوتی ہے۔
इस मरतबा पहली मरतबा ऐसा है कि सूबाई हुकूमत और मेयर कराची का पीपल्स पार्टी के पास है। तो पीपल्स पार्टी के जो नुमाइंदों से हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि जमात इस्लामी के अगर टाउन चेयरमैन उनके पास आते हैं और वर्किंग रिलेशन एक कायम करते हैं और वो मसला जो मुत्तफ़िका तौर पे मिल के हल किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे मसाइल जो आवाम के हैं, इज्तिमाई मसले, क्या जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, MKM मिल के आवाम को रिलीफ नहीं दे सकती? जो सड़कें, सीवरेज, पानी, ये तो ऐसा मसला है, इसमें तो किसी पार्टी का मामला नहीं है। देखिए, हम तो हर सतह पे, हर पार्टी के साथ, हर मेंबर के साथ, हर इलेक्टेड नुमाइंदे के साथ, ख्वाह फॉर्म 45 पे आया हो, 47 पे आया हो, उसको हम एक्सेप्ट करके हम कहते हैं ताउन का हाथ हमारी तरफ से आगे है। आवाम की भलाई के लिए जो भी कदम ये उठाएंगे हम उनके साथ हैं। आवाम की भलाई के लिए जो भी स्कीम देंगे हम उसको नाफिज करने के लिए तैयार हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी का ये आप वो उठा लीजिए, ADP उठा लीजिए, आप सिंध गवर्नमेंट की, आप वो उठा लीजिए, KMC की आप डेवलपमेंट स्कीम्स उठा लीजिए, तो इनका ये वतीरा है कि ये जमात इस्लामी के टाउन्स में काम करने को तैयार नहीं है। आखिरी मेरा ये सवाल है कि ये जो अवाम है, ये सियासी जितनी भी जमातें हैं, इलेक्शंस होते हैं, इन अवाम के पास जाती है, इनसे वोट लेते हैं, अवाम वोट देती है, अवाम हुकूमत बनवाती है, फिर उसके बाद यही जमातें में से कोई ना कोई एक हुकूमत में आ जाता है, फिर इसी आवाम से टैक्स इकट्ठा किया जाता है, लेकिन वो टैक्स के नताइज वो नज़र नहीं आ रहे होते हैं। अवाम बुनियादी सहूलियात तक से हमें महरूम नज़र आती है कि अवाम की इस मायूसी का हल क्या है? अवाम के मसाइल आखिर हल होंगे कैसे, कौन करेगा? अच्छा वक्त आएगा इंशाअल्लाह, जमात इस्लामी ये 4 साल में डिलीवर करेगी और इस हद तक कराची के मामलात को बेहतर करके जाएंगे इंशाअल्लाह। हम 4 साल अपना टेन्योर पूरा करके कि अवाम को रिलीफ मिलेगा। लेकिन मेरी अरबाब इख्तियार से भी गुजारिश है कि खुदारा अवाम के फ़ैसले को नाफिज होने दें, अवाम जिसको वोट दे उसको इख्तिदार में आने दें। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की कहानी को अब ख़त्म करें और आइंदा के इंतखाबात में ऐसा कोई फ़ैसला नाफिज ना करें जो आवाम की उमंगों से बालातर हो। और जिनको इख्तिदार मिल गया है फॉर्म 47 के ज़रिए, उनसे मेरी गुजारिश है कि आवाम के अब लिए खिदमत करें, काम करें। जो करप्शन का सिस्टम इन्होंने ख़ुद बनाया है उसको ख़त्म करें और आवाम के टैक्स के पैसे को आवाम पे लगाएं। बहुत शुक्रिया रिजवान समी साहब, इंशाल्लाह फिर आपके पास हाजिर होंगे।